شرف دے حج کا مجھے بہر مصطفیٰ یا رب، روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام حج لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دارالافتاء کے مفتی صاحب سے ہماری تربیت ہو رہی ہے، احکام حج سیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ ایک کثیر تعداد جو ہے وہ حج کے لیے روانہ بھی ہو چکی، احکام بھی سیکھنے میں کامیاب ہوئے۔ بہت سارے لوگ جو ملتے ہیں بتاتے ہیں کہ الحمدللہ سلسلے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اور آج سبحان اللہ، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، ہاں ہاں ہاں، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں خصوصی طور پر ہم مفتی صاحب سے حاضری مدینہ کے آداب انشاءاللہ عز و جل سیکھیں گے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، کیونکہ یہ سلسلہ الحمدللہ عز و جل ایک مبارک سفر کے حوالے سے ہے۔ یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اس میں جو کچھ سیکھوں گا اس پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنے سفر کو اختیار کروں گا۔ جو ناظرین اس وقت مکہ مدینے میں موجود ہیں، سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ان کی تو کیا ہی بات ہے، الحمدللہ حرمین طیبین میں موجود ہیں، کوشش کریں اس پورے سلسلے میں اول تا آخر شرکت کریں۔ پھر مفتی صاحب جس طرح ہمیں آداب بتائیں، ہو سکے ڈائری قلم لے لیں اور لکھنا شروع کر دیں۔ یقیناً ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب پائیں گے۔ آئیے آپ کو ایک پیاری کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات، الحمدللہ اس سے درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب ماشاء اللہ آپ نے حج سے متعلق بڑی پیاری ہمیں تربیت فرمائی، مختلف مقامات کی زیارتیں بھی کروائیں۔ اب مدینہ لے چلیں مفتی صاحب، حاضری کے آداب بھی سکھا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کی تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صلی نے اللہ تعالی جس شہر کو اپنا مسکن اختیار فرمایا ہو تو اس کی برکتوں اور اس کے فضائل کا کیا عالم ہوگا۔ بے شک نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے اور مکہ مکرمہ میں آپ کے عمر کے 50 سال گزرے تھے، اور اتنی بڑی عمر کا ایک حصہ جہاں گزرتا ہے تو ایک انسیت ہو جاتی ہے۔ بے اور شک پھر مکہ مکرمہ کی انسیت کی تو اور وجوہات بھی ہیں۔ بے شک بیت اللہ جو ہے مکہ مکرمہ میں ہے، اور جو شاعر ہیں وہ مکہ مکرمہ اور ارد گرد موجود ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس مکہ شہر کو الوداع کہہ رہے تھے،
اور فرما رہے تھے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو میں نہ چھوڑتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو مدینہ منورہ جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ہزارہ حکمتیں ہو سکتی ہیں بے اس شک۔ میں، لیکن ایک موٹی سی حکمت یوں سمجھ میں آتی ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر فضائل کے بہت سارے سابقہ پہلو موجود ہیں۔ یعنی مکہ جو ہے وہ پہلا مکان ہے خانہ کعبہ جو روئے زمین پر بنایا گیا بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ پھر نہ جانے کتنے انبیاء علیہم السلام کے قدم مبارک اس شہر پر پڑے۔ یہاں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یادیں ہیں، جی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یادیں ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یادیں ہیں، اور بھی بہت سارے انبیاء اور جو اولیاء سابقین تھے ان کی یادیں ہیں۔ بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے سبب سے ایک شہر کو فضیلت دینی تھی۔ سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ کی جو پرانی تاریخ ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی روحانی تعلق کہیں نہ کہیں سے جڑتا ہو۔ صحیح۔ مدینہ منورہ وہ جگہ تھی کہ جس کا نام یثرب رکھا گیا تھا، جس کا معنی ہے بیماریوں کا شہر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارکین کے صدقے بقعۂ نور فرما دیا، سبحان اللہ، سبحان اور خیر و برکات کا سرچشمہ بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ہیں، لوگ استقبال کرنے گئے آپ داخل ہوئے، فرمایا اس دن مدینہ منورہ کے اندر جتنی روشنی تھی دن کے اندر، سبحان اللہ، اتنا روشن دن اس کے بعد نہیں دیکھا گیا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک 12-15 واٹ کی لائٹ جل رہی ہو اور ایک 500 واٹ کی لائٹ جلا دی جائے تو آنکھیں جو ہے نا وہ حیرہ ہو جاتی ہیں اور آنکھیں کھل نہیں رہی ہوتی ہیں اور روشنی ہوتی ہے۔ تو جب 12ویں کا چاند مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو شہر مدینہ کو تو روشن ہونا ہی تھا، اور پھر روشنی کا ایک احساس ہے کہ جب لائٹ جل جاتی ہے تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ تو بہت عرصے سے روشن ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو روشنی کئی گنا بڑھ گئی، دن کی روشنی۔ الحمدللہ۔ اندازہ لگائیے، لائٹیں تو رات میں جلا کرتی ہیں، دن میں تو سورج کی روشنی ہوتی ہے، دن میں تو وہ سب جو ہے نا وہ مدھم پڑ جاتے ہیں، جی، لیکن یہ ایک ایسا سورج ہے کہ سورج بھی جو ہے مدھم پڑ گیا ہے۔ بے شک۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ میں آنے کی بنا پر اور زیادہ روشن دن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ بیماریاں تھیں وہ دور ہو گئیں، اور لوگ جو ہے وہ اس شہر میں شفا پانے لگے۔ جو بھی لوگوں نے باتیں کی تھیں وہ کوئی بھی جو ہے وہ غلط باتوں میں سے کوئی بھی بات سچی نہ ہو سکی، اور مدینہ منورہ خیر و برکت کا باعث بنا۔ الحمدللہ۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ الحمدللہ۔ ایک حدیث میں آیا کہ مطلب مدینہ منورہ جو ہے وہ ایک سرسبز علاقہ ہے جہاں کاشتکاری ہوتی ہے، بخلاف مکہ مکرمہ کے وہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں کاشتکاری وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں جب لوگ آئے تو وہ مساوات قائم ہوئی، اور انصار اور مہاجرین کا ایک مثالی رشتہ قائم ہوا۔ بہرحال لوگوں نے کھیتی باڑی کرنا شروع کی۔ صحیح۔ تو جب بھی پھل آتا تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ ادب تھا ان کا، اور ایسی کوئی روایت نظر سے نہیں گزری کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہو کہ جب پہلا پھل آئے تو میرے پاس لایا کرو،
نہیں، تبرک یہی ہوتا ہے کہ بندہ مطلب بچے پیدا ہوتے تو نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں لے آتے، آپ جو ہے وہ کٹی دیجئے، لاب دہن جو ہے وہ رکھ دیجئے، دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوتے، تو یہی تبرک ہے۔ تو وہ پھل لے کر حاضر ہوتے تو نبی اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے، الہی تو ہمارے لیے ہماری کھجوروں میں برکت دے، ہمارے لیے ہمارے مدینے میں برکت دے، ہمارے سا اور مد میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، بے شک ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، بے شک میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی، میں تجھ سے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کی مثل جس کی دعا مکے کے لیے انہوں نے کی، اور اتنی ہی برکتیں مدینہ منورہ میں اور زیادہ فرما۔ یعنی مدینہ منورہ میں آپ نے جو دعا فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے دگنی برکت پیدا فرما۔ تو یہ مدینہ منورہ کی جو فضیلت ہے اس کے تعلق سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، پھر جو ہے وہ جو بچہ سامنے آتا تو وہ کھجور اٹھا کر اس بچے کو دے دیتے۔ کیا ذوق ہوتا ہوگا مفتی صاحب، وہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں اور اگر تھوڑا بندہ تصور میں چلا جائے کیا کیفیت بنتی ہوگی اس وقت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہوں گے اور لوگ کس طرح حاضر ہوتے ہوں گے، کیا بات ہے ماشاء اللہ۔ مطلب وہ تو اب اندازہ لگائیے، نزول وحی کا زمانہ تھا، بالکل نبی اکرم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے آخر تک وحی نازل ہوتی رہی، تو ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ایسا لمحہ تھا کہ ایسے لوگ پھر نہیں آ سکتے۔ بے شک مطلب اسی لیے صحابہ اکرام علیہم رضوان اس امت کے جو ہے وہ افضل ترین ہستیاں قرار پائیں، بے شک کہ انہوں نے براہ راست نبی اکرم علیہ السلام کی صحبت حاصل کی ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کی صحبت کی بنیاد پر ان کے قول بھی سچے ہیں، ان کے فعل بھی سچے ہیں، ان کے دل بھی روشن ہیں، اور وہ ہر طرح سے پاکیزہ ہی پاکیزہ ہیں ماشاء اللہ۔ اب مدینہ منورہ کی جو فضائل ہیں اور برکتیں ہیں وہ کئی اعتبار سے ہیں۔ ایک بطور خاص شہر مدینہ کے فضائل ہیں، پھر مدینہ منورہ میں رہنے کے الگ فضائل ہیں۔ جیسے نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مدینہ کو یعنی مدینہ کی رہائش جو ہے، مدینہ منورہ کی رہائش لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانتے، انہیں پتہ ہوتا کہ اس کی رہائش میں کیا ہے۔ پھر ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا، جو اہل مدینہ کے لیے برائی کا ارادہ کرے اللہ تبارک و تعالی اسے آگ میں اس طرح پگھلائے گا جیسے سیسا، یا اس طرح جیسے نمک میں پانی گھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ مدینہ منورہ کی خصوصیت ہے، اس کی عظمت بیان کی جائے، عظمت ہے اس کی، نبی اکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی برکت ہے الحمدللہ، کہ مدینہ منورہ میں جو بھی رہنے والا ہے، کیا بات۔ قیامت تک جو بھی مسلمان رہیں گے تو ان کو ستایا نہیں جا سکتا، ان کو ستانے کی الگ سے ممانعت ویسے تو ستایا کسی بھی مسلمان کو نہیں جائے گا، لیکن جو اہل مدینہ کو ستائے تو اسے اس پر دوہری وعیدیں ہیں، صحیح، بطور خاص اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور مدینہ منورہ ایسا پاکیزہ شہر ہے کہ ایک روایت میں ارشاد ہوا کہ جس طرح سانپ بالآخر اپنے بل کی طرف لوٹ آتا ہے اور وہیں پھر وہ رہتا ہے، اور وہ پھر کبھی نکلتا ہے اور کبھی نہیں نکلتا، اس کا جو مرجع ہے، اس کا جو معال ہے اور اس کی آرامگاہ ہے وہ اس کا بل ہے۔ تو فرمایا قرب قیامت میں ایمان مدینہ منورہ میں اسی طرح سمٹ آئے گا، یعنی دنیا بھر سے لوگ اہل ایمان، مطلب جب کفر پھیل جائے گا اور کفر ہی کفر ہوگا ہر طرف، تو اہل ایمان جو ہے مدینہ منورہ کا رخ کریں گے اور مدینہ منورہ میں آ کر جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جب دجال ظاہر ہوگا تو دجال میں بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ مدینہ منورہ میں داخل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی مدینہ منورہ کی جو سرحدیں ہیں وہاں نشاندہی کی گئی ہے، جی، پہاڑ ہیں کچھ، کہ اس سے آگے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو مقرر فرما دے گا، وہ اس سے آگے دجال کو نہیں جانے دیں گے۔ ایسا پاکیزہ
بقا، ایسی پاکیزہ سرزمین اور ایسی جو ہے وہ مبارک سرزمین ہے مدینہ منورہ کہ جہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں، گویا جنت کا ٹکڑا ہے۔ جنت کا ٹکڑا ہے۔ الحمدللہ۔ اب مکہ مکرمہ کے بھی اپنے فضائل ہیں، بے شک۔ مدینہ منورہ کے بھی اپنے فضائل ہیں۔ بعض علماء نے مکے کو افضل کہا، اکثر علماء نے مدینہ منورہ کو افضل کہا، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ مٹی جس سے نبی اکرم علیہ السلام کا بدن اقدس متصل ہے، جسد پاک متصل ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کا وہ حصہ وہ روئے زمین کی زمینوں سے افضل ہے۔ بے شک۔ سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہے وہاں، اور نبی اکرم علیہ السلام دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو اجل آئی ہے، یعنی موت آئی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام بھی اس دنیا سے پردہ آپ نے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، موت ایک حقیقت ہے۔ بے شک۔ اور نبی اکرم علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ حیات اور وہ زندگی عطا فرمائی جو دنیا کی زندگی سے بھی بہتر ہے۔ بے شک۔ یہ ایک نقطہ قابل غور ہے کہ آپ علیہ السلام کا ہر لمحہ اور ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ بے شک۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کی حیات بھی خیر ہے، اور آپ علیہ السلام کا دنیا سے وصال فرمانے کے بعد کا جو وقت ہے وہ بھی امت مسلمہ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ باعث حیرت ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے جو امتی ہوں وہ شہادت کا مرتبہ پائیں، حیات جاویدانی پائیں، ان کے متعلق یہ ارشادات ہوں کہ وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ تو نبی اکرم علیہ السلام جن کے صدقے میں اس امت کو شرف، فضیلت اور کمالات ملے، وہ شرف آپ میں نہ پایا جائے۔ تو جس طرح شہید زندہ ہیں اور دنیاوی زندوں کی طرح زندہ ہیں، صحیح، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، نبی اکرم علیہ السلام اپنی قبر انور میں اسی طرح زندہ ہیں۔ الحمدللہ۔ جیسی دنیا کی زندگی ہوتی ہے ایسے ہی زندہ ہیں۔ اور اب رہی یہ بات کہ آپ علیہ السلام کی سماعت اور بصارت کی کیفیت کیا ہے، آپ کے قبر انور میں جو حیات طیبہ ہے اس کے کمالات کی کیفیت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کو حیات مبارکہ میں عروج، کمال اور بے پناہ معجزات سے نوازا، تو ان میں وصال کے بعد نقص کیسے آ سکتا ہے اور اضافہ ہونا ہے ان میں۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے ایک مرتبہ جو ہے وہ نگاہ فرمائی تو جنت ملازہ فرما لی۔ کیا بات ہے۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، سورج گرہن کی نماز تھی یا چاند گرہن کی نماز تھی، اچھا، کوئی ایک نماز تھی، تو آپ نے مطلب کچھ آگے بڑھنا چاہا، پھر رک گئے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا تھا؟ فرمایا کہ جنت مجھ پر پیش کی گئی اور میں نے جنت کے باغات میں سے ایک گچھا لینا چاہا لیکن مجھے روک دیا گیا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ راز ہے، اسے راز رہنے دیا جائے۔ تو جن کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ وہ نظر دوڑائیں تو جنت تک جا پہنچے۔ سبحان اللہ۔ اگر دوسری توجہ لی جائے کہ جنت ان پر پیش کر دی گئی، تب بھی سرکار علیہ السلام کا جو ایک وصف ہے ذاتی کہ آپ اتنی کمال کے حامل ہیں، وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے اور کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی قبر انور پر جا کر سلام پیش کرنا ہے۔ صحیح۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا ہے، صحیح، درود بھی پڑھنا ہے، سلام بھی پڑھنا سلام بھی ہے۔ پڑھنا ہے، اور علماء متفق ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور پر جو سلام پڑھا جاتا ہے اسے سنتے ہیں۔ بے شک، اب تعجب کی بات یہ ہے کہ جہاں مواجہ شریف ہے وہ قبر انور سے قدرے دور ہے، جی مطلب زائرین کھڑے ہیں، پھر سنہری جالیاں، جی پھر جو ہے وہ اندر جو قبر انور کی دیوار ہے وہ دیوار، پھر جی۔ سیسا پگھلائی ہوئی دیوار، پھر قبر انور۔ تو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ وہ قبر انور کے اندر رہتے ہوئے زائر کی آواز سماعت فرما لیتے ہیں، صحیح، تو ماننا پڑے گا کہ یہ ایک معجزہ ہے۔ بے شک، یہ وہ کیفیت نہیں کہ عام انسان اس سے متصف ہو سکے، یہ ایک خلاف عادت بات ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو پھر اس بات میں کیا بعید ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کی دنیا بھر میں جہاں بھی چاہیں سماعت کر سکیں ان کی آواز میں۔ بے شک، بے شک، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر و ناظر کے تعلق سے ایک بہتان باندھا جاتا ہے کہ جناب یہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہر محفل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، یہ اس لیے سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں حضور آ گئے۔ یہ عقیدہ کسی بھی سنی عالم دین کی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ صحیح، حاضر و ناظر کے متعلق اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہیں، حیات جاویدانے سے متصف ہیں، اجل آئی کوئی انکار نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی زندگی دی ہے کہ جو عروج اور کمال پر مبنی ہے۔ بے شک، یہ بھی ممکن ہے، یعنی تین شکیں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ امتی جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکاریں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اسے سن سکتے ہیں۔ بے شک، اللہ کی عطا سے یہ آپ کو معجزہ عطا ہوا ہے۔ بالکل، بے شک، آپ کی مرضی و مشیت پر ہے، بے شک، آپ چاہیں تو جو آواز سنیں، چاہیں تو نہ سنیں۔ ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عطا ہے نعمتیں ہیں جی، اس میں مشغول ہوں، بے شک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں اس کی کسی جھلک میں مشغول ہوں، مطلب کیا کیفیت ہے کیا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، بے شک، لیکن آپ اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ جس آواز کو چاہے سن سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، بے شک، اور یہ بھی ممکن ہے تیسری توجہ کہ بیک وقت متعدد جگہوں پہ جا سکتے ہیں۔ بالکل، ایک وقت میں یہ ٹی وی والے جانتے ہیں، جی، مطلب چینل والے جانتے ہیں، چینل والے اچھی طرح جی، جانتے ہیں میڈیا جانتا ہے کہ جب کوئی ویڈیو ایڈٹ ہوتی ہے جی، تو 1 سیکنڈ کے بھی فریم ہوتے ہیں، بالکل، سیکنڈ سے بھی کم لمحات ہوتے ہیں جو عام طور پہ گھڑی میں ظاہر نہیں کیے جاتے، لیکن میڈیا انڈسٹری میں جو بھی ایڈیٹنگ کا سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ شو کرتا ہے کہ جناب اس 1 سیکنڈ میں بھی اتنے فریم بنیں گے۔ تو اس 1 سیکنڈ کے بھی جتنے حصے ہو سکتے ہیں کم سے کم اس حصے کو آپ لیجئے، جی، اس حصے میں نہ جانے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی ہوگی، اور روح قبض کون کرتے ہیں؟ ملک الموت علیہ السلام کرتے ہیں۔ تو وہ اس بات پر طاقت اور قدرت رکھتے ہیں کہ اس سیکنڈ کے بھی مزید حصے کیے جائیں، اس میں وہ بیک وقت کئی جگہ جا سکتے ہیں۔ بے شک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو ان سے نہ جانے کتنا بلند مقام رکھتے ہیں، بے شک، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس صفت سے متصف نہ ہوں؟ تو کہنے مدعا یہ ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحیح، اس روایت سے کیسے انکار کیا جا سکتا مشہور ہے؟ واقعہ ہے، اور میں یوں سمجھیں کہ اہل سنت کا تو بچہ اس واقعے سے جی، مطلب متعلق کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ جی اور اس واقعے کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ مسلم صحیح، شریف کی روایت ہے۔ بالکل تو انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم سلامت رہتے ہیں، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، مختلف اعمال بجا لاتے ہیں، اور زمین پر حرام ہے کہ ان کے جسموں کو نقصان پہنچائے۔ اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غالباً حجرہ مبارکہ میں کوئی کام کیا گیا، تو ایک قبر انور کے ارد گرد کام ہو رہا تھا، تو ایک پنڈلی ظاہر ہوئی جی، اور لوگ گھبرا گئے، حیرت میں بھی آئے اور گھبراہٹ جی بھی طاری ہوئی، اور ممکن ہے فرحت بھی طاری ہوئی ہو کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پنڈلی ظاہر ہو گئی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا نہیں، یہ میرے والد محترم کی پنڈلی ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کی جی جب ان کا یہ معاملہ ہے تو پھر نبی کی کیا نبی شان اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے؟ سبحان اللہ، بلکہ حضرت تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی شہدائے بدر کے متعلق تاریخ پڑھے اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرے تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ رضی عنہ اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے بعض ساتھیوں کے جسد اقدس کو ایک سے زائد مرتبہ منتقل کیا گیا دوسری جگہ، پانی آنے کی وجہ سے۔ صحیح، اور ہم لوگ گئے تھے بغداد شریف، تو بغداد شریف کے قریب ہی ہے ایک علاقہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جہاں مزار ہے، تو آپ گورنر تھے اس جگہ کے، لیکن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور ایک اور تابعی ہیں، ان کا مزار قدر دور تھا، اور وہ وہاں پانی آیا، تقریباً شاید 1930 کا واقعہ ہے، اچھا، اور ان کے مزارات جو ہیں وہ منتقل کیے گئے، اور اس وقت کا جو میڈیا تھا، دنیا بھر کا میڈیا آیا، انہوں نے اور دکھایا دیکھا، اور باقاعدہ، بالکل بالکل مطلب یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ صلی اللہ والسلام کے تعالیٰ غلام ہیں، ان ان کی یہ کے شان جسم سلامت رہتے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ اعزاز عطا فرماتا ہے۔ بلکہ روایتوں میں تو اور بہت سارے لوگوں سے متعلق اس طرح کی فضیلتیں آئی ہیں، مثلا جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرے، بارڈر پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے متعلق یہ فضیلت ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ گلے گا نہیں، سڑے گا نہیں، سبحان اور اللہ، بہت سارے لوگوں سے متعلق اس طرح کے فضائل آئے ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ صلی اللہ والسلام تعالیٰ حیات ہیں، اور آپ پر سلام پڑھا جاتا ہے، آپ سماعت کرتے ہیں، قبر انور پر جو زائر حاضر ہوتا ہے اسے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ بس یہی کانسیپٹ جو آج مدنی چینل کے ناظرین مفتی صاحب نے ماشاءاللہ موضوع لیا ہے کہ حاضری کے آداب، تو مفتی صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ایک زائر جب وہاں مکے سے مدینے کی طرف آئے تو اس کی دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کے دل میں کیا ایک تڑپ ہونی چاہیے، وہ کس انداز سے اس مقام کی طرف بڑھے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یقیناً بہت سارے واقعات ہوں گے کہ جب مدینے سے مختلف غزوات میں جاتے اور جب دوبارہ مدینے کی طرف آتے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی، تو وہ کچھ اگر بیان ہو جائے۔ کیفیات پر ہم آئیں گے انشاءاللہ العزیز، فی الحال کچھ کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اب مدینہ منورہ کی حاضری سے متعلق ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، جی، وہ ایک حدیث ہے جو بخاری شریف میں بھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، سواریاں نہیں کسی جائیں گی، مطلب سواریاں تیار نہیں کی جائیں گی سفر کے لیے سوائے 3 مسجدوں کے، المسجد الحرام
مسجد حرام کی طرف سفر کیا جائے گا، جیسے حاجی جاتے ہیں، جی، بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں۔ وہ مسجد الرسول، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسرا اگر قصد کرنا ہے تو مسجد نبوی کا کیا جائے گا۔ فرمایا مسجد الاقصی، اور مسجد اقصی کا قصد کیا جائے گا اور اہتمام سے وہاں جایا جائے گا۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اس حدیث کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ تین مقام اتنے عظیم الشان ہیں، اتنی برکت کی جگہ ہیں کہ ان کی طرف اہتمام اور عقیدت کے ساتھ سفر کیا جائے۔ صحیح۔ ایک اس کا احتمال جو معنی اور توجیہ ہے وہ یہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی توجیہ نکالی کہ جناب ان تین جگہوں کے علاوہ کسی بھی جگہ دینی سفر ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، یعنی سفر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو دینی سفر ہو، نیکی کا سفر ہو، ثواب کا سفر ہو، ان تین ہی جگہوں میں منحصر ہے بس۔ تو اول تو حدیث میں کوئی ایسے الفاظ نہیں جو اس توجیہ کی حمایت کرتے ہوں۔ ٹھیک۔ فقہائے احناف ہوں، فقہائے شوافع ہوں، مالکیاں ہوں، حنابلہ ہوں، ان چاروں مذاہب میں سے کسی بھی نامور عالم کا کوئی ایسا قول نہیں، کوئی ایسا استدلال نہیں، اور کوئی کتابوں میں ایسی بحث نہیں کہ جناب اس حدیث کا یہ معنی ہے۔ بلکہ جو توجیہ میں نے شروع میں عرض کی، جی، مفسرین نے، فقہا نے، شارحین نے اس کی وہی توجیہ بیان کی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے یا حدیث مبارکہ کی شرح بیان کی جاتی ہے تو پھر کسی ایک حدیث کو اور ایک آیت کو سامنے نہیں رکھا جاتا۔ ٹھیک۔ مطلب قرآن مجید فرقان حمید کی شرح کے تعلق سے جو سب سے پہلا درجہ بیان کیا گیا کہ قرآن کی تفسیر کا سب سے پہلا اور مضبوط درجہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی کی آیت سے کی جائے۔ صحیح۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر حدیث مبارکہ سے کی جائے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی فرمان سے کی جائے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر صحابہ اکرام علیہ رضوان کے اقوال سے کی جائے۔ تو یہ ہے ایک درجہ بندی۔ اب حدیث مبارکہ کو دیکھیے تو حدیث پاک میں بھی کسی حدیث کی تشریح کرنی ہے تو تمام احادیث کو سامنے رکھنا ہوگا۔ ٹھیک۔ خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بارہا بقی مبارک تشریف لے جاتے، بقی قبرستان ہے، جی، صحابہ اکرام علیہ رضوان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانے کی تلقین فرماتے۔ ٹھیک۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جانا ہے، یہ جانا دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے ہے؟ یہ کوئی دنیاوی سفر نہیں ہے، بے شک آخرت۔ یہ دینی سفر ہے۔ ٹھیک۔ تو جب اس حدیث مبارکہ کو اور ان احادیث کو سامنے رکھا جائے گا، اگر وہ معنی لیا جائے جو ایک وسوسے پر مشتمل ہے تو پھر تو تعارض ہے۔ اور بلکہ ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں موقع محل کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا حدیث میں کسی نے پوچھا اسلام کیا ہے، آپ نے فرمایا کھانا کھلانا۔ کسی نے پوچھا اسلام کیا ہے، آپ نے فرمایا احسان کرنا۔ مختلف مواقع پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کی مختلف تشریحات فرمائی۔ صحیح۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ایک موقع ایسا ہوتا تھا کہ ایک چیز کو فوکس کرنے کا وقت ہے، اسی چیز کا ارشاد فرما دیتے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک چیز کو دوسری چیز کو فوکس کرنے کا وقت ہے، اسے بیان فرما دیتے، اسے بیان کیا جاتا تھا۔ تو اب علماء ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر پھر اسلام کی تشریح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کسی ایک حدیث کو لے کر کہا جائے کہ یہی اسلام ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اب یہاں تو ان تین مساجد کی فضیلت بیان ہوئی نا، لیکن بعض روایتوں میں مسجد قباء کی فضیلت بیان ہوئی، بالکل بیان ہوئی۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد قباء
آفاق کے کسی بھی حصے میں ہوتی تو ہم اپنی سواریاں مسجد قباء کی طرف ضرور لے جاتے. سبحان اللہ. یعنی یہ نہیں کہ مسجد قباء مدینہ منورہ کے جو ہے وہ کنارے پر ہے جی جی، تو اس لیے جو ہے وہ یہاں کا سفر کیا جائے اور آسانی ہے. فرمایا اس کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اس کی اتنی فضیلت ہے، اگر یہ ایک افق کے کنارے کسی بھی کنارے پر ہوتی، مطلب اس سے معنی یوں لیا جائے کہ کتنے ہی فاصلے پر ہوتی، کتنی ہی فاصلے پر ہوتی، تو ہم جو ہے وہ مسجد قباء ضرور حاضر ہوتے، اس کا قصد کرتے، اپنی سواریاں وہاں لے جاتے. صحیح. تو اگر ان دونوں روایتوں کو دیکھا جائے تو جو معنی ہم عرض کر رہے ہیں وہ معنی سامنے رکھ کر ہی تطبیق ہوتی ہے، ورنہ تطبیق نہیں ہوتی. صحیح. پھر دوسری بات یہ ہے، اور بہت ساری روایتیں. اب ابن عساکر نے ایک واقعہ نقل کیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کہ آپ کو جب برداشت نہ ہوا مدینہ منورہ میں نبی اکرم علیہ السلام کے بغیر رہنا، مطلب یادیں وابستہ تھیں، مطلب کیفیت ہوتی ہے انسان کی، ایسا بھی لمحہ آتا ہے، عشق کے اپنے اپنے درجے ہوتے ہیں، مراحل ہوتے ہیں. جی. تو آپ ملک شام چلے گئے، پھر ایک رات خواب دیکھتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں ما ہذہ الجفوہ یا بلال اما ان لک ان تزورنی، بلال کیا ہوا، ہم سے ملنے کا دل، تو ہم سے ملنے نہیں آئے گا. اللہ اللہ. اب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، کس قصد سے آئے ہیں؟ مسجد نبوی دیکھنے نہیں آئے بلکہ قبر انور کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آئے ہیں، حکم پر بلایا گیا ہے. ماشاء اللہ، کیا بات. تو ایک تو یہ تھا کہ ہاں اس حدیث کا کیا مطلب ہے وہ میں نے مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی. جی. اب ایک اور یہاں پر جو ہے وہ علمی گفتگو ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی قبر انور پر جانے کی اہمیت کیا ہے. ٹھیک. ایسے کیا دلائل ہیں، کیا پس منظر ہے کہ ایک مسلمان کے لیے تاکید بیان کی گئی کہ وہ قبر انور پر ضرور حاضر ہو. اب یہ ایک سوال ہے، کچھ کالے لے لیتے ہیں، آئیو یہ بتایا جا رہا ہے، پھر انشاءاللہ العزیز اس پر گفتگو کرتے ہیں. چلیں جی، کچھ کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں. ناظرین کی طلب کیا ہے، کیا چاہتے ہیں پوچھنا وہ مفتی صاحب سے؟ ماشاءاللہ. جی کال. میرا یہ سوال ہے، جو حج کرے اور مدینے کی حاضری نہ دے تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ اچھا ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. اگلی کال لیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مکے میں 40 نمازیں ادا کی جائیں اور مدینے میں 40 نمازیں ادا کی جائیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ مکے میں 40 نمازیں ادا کی جائیں اور مدینے میں 40 نمازیں ادا کی جائیں؟ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیجیے انشاءاللہ عز و جل. اگلی کال بھی لے لیجیے. صابر حسین بات کر رہا ہوں حیدرآباد نظام سے. سر مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ نفلی حج کا طریقہ کس طریقے سے نفلی حج کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ بتائیں. اور دوسرا یہ کہ میں ایک بندے کے لیے کر سکتا ہوں یا اپنی والدہ یا والد صاحب کے لیے یا کسی اور کے لیے بھی میں کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، اگلی کال بھی لے لیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں ہے اور غلطی سے ہم نے خوشبو والی چیز استعمال کر لی ہے، صابن وغیرہ استعمال کر لیا، تو اس کے لیے اب کیا دم واجب ہے یا کیا اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ یہ میری اصلاح کر دیں ذرا انشاءاللہ. جی مفتی صاحب، جو حج کے لیے جائے اور مدینہ نہ جائے، اس کے کچھ روایتیں ہیں، میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک. کچھ دیر انتظار کرتے ہیں اس کے لیے. ٹھیک. باقی جو 40 نمازوں والا سوال تھا، جی جی مکہ مدینہ میں فرما رہے ہیں، مکہ مکرمہ کے متعلق تو میرا ناقص علم ہے، میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی، ممکن نہ ہو. مدینہ منورہ کے متعلق ہے جی، خاص فضیلتیں وارد ہوئی ہیں روایتوں میں، تو مدینہ منورہ ہی کے متعلق نہیں ہے بلکہ مسجد نبوی شریف کے متعلق ہے. مسجد نبوی علیہ صاحب جی، تو مسجد نبوی میں جس سے ہو سکے 40 نماز ادا کرے، احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہے. اگلا سوال تھا نفلی حج کے متعلق. جی جی. حج
کسی بھی قسم کا ہو، کسی نے منت مانی ہو حج کرنے کی، کوئی فرض حج ادا کر رہا ہو، کوئی حج بدل ادا کر رہا ہو، تو حج ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ ہاں، حج کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ٹھیک، ایک طریقہ ہے حج افراد، ایک طریقہ ہے حج تمتع، صحیح، ایک طریقہ ہے حج قران۔ تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ حج کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، رفیق الحرمین آپ لے لیجئے، اور اس میں حج کا جو طریقہ بیان کیا ہوا نا کہ حج افراد کیا ہوتا ہے، قران کیا ہوتا ہے، اور حج تمتع کیا ہوتا ہے، اس کے مطابق اپنا حج کریں۔ میں مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ جی، حج افراد کے اندر احرام باندھا جاتا ہے میقات سے پہلے، مطلب کوئی یہاں سے جا رہا ہے تو اپنے جہاز میں ہی وہ نیت کرے گا، حج کی نیت کرے گا وہ، ٹھیک، اور وہاں جا کر طواف قدوم کرے گا، عمرہ نہیں ہے حج افراد میں، اور وہ احرام میں ہی رہے گا یہاں تک کہ وہ عرفات چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے بقیہ مناسک ادا کرے گا۔ حج قران والا بھی جاتے ہوئے حج کی نیت کرے گا، وہ عمرے کا طواف کرے گا، سعی کرے گا، اور طواف قدوم کرے گا، احرام میں رہے گا بدستور یہاں تک کہ وہ عرفات چلا جائے گا، اور پھر بقیہ مناسک حج ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، حج تمتع والا پہلے عمرہ کرتا ہے، پھر حج کا احرام باندھتا ہے۔ صحیح، یہاں سے جاتے ہوئے عمرے کی نیت کرے گا، مکہ مکرمہ جا کے عمرہ ادا کرے گا، حلق کروا کے احرام کھول دے گا، ٹھیک، پھر جو ہے وہ 7 یا 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھے گا، عرفات جائے گا اور بقیہ مناسک منی، اور پھر عرفات جائے گا اور بقیہ مناسک ادا کرے گا۔ ٹھیک، یہ مختصر طریقہ ہے۔ اور پھر یہ سب اپنے عزیز اقارب جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب، والدہ صاحب، سب کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر پہلے سے خود فرض حج ادا کیا ہوا ہے جی، تو فرض حج ادا کر لیا تو اب نفلی حج کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اپنا فرض حج ادا نہیں کیا تو پہلے اپنے فرض حج کی ہی نیت کرے، ٹھیک ہے، نفلی حج نہ کرے۔ صحیح، رہی بات یہ کہ نفلی کر رہا ہے، پہلے اپنا فرض حج ادا کر چکا ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ایصال ثواب میں بہت سارے لوگوں کو شریک کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے، ایصال ثواب کے طور پر، جیسا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 جانور ذبح فرمائے، ایک اپنی طرف سے، ایک پوری امت کی طرف سے، صحیح، تو ایصال ثواب میں بہت سارے لوگوں کو جمع کرنا ممکن ہے۔ ٹھیک ہے۔ احرام میں خوشبو سے متعلق سوال تھا، وہ صابن وغیرہ استعمال کر لیا ہو تو کیا؟ خوشبو کی کوئی بھی کائنڈ ہو سکتی ہے، ہم خوشبو کو سامنے رکھ کر جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خوشبو کے ہیں مختلف مطلب کہ کیفیات۔ ٹھیک ہے، خوشبو اگر قلیل لگی ہے تو اور حکم ہے، خوشبو اگر کثیر لگی ہے تو دم ہوگا، اور خوشبو قلیل تھی لیکن وہ کثیر جسم پر لگ گئی ہے، اعضاء کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں ٹھیک، کہ کثیر لگنا کہلائے، تو اب بھی یہ ہے کہ دم ہوگا۔ تو اصل دار و مدار ہے کیفیت پر، جس انداز پر لگی ہے اس انداز کو سامنے رکھ کر آپ مسئلہ پوچھئے۔ دارالفتہ کال کر لیں جی، کال جو ہے نا وہ دارالفتہ میں کال کر کے اپنا جو خاص مسئلہ جی۔ ہے کہ میری یہ کیفیت تھی اور اتنا استعمال ہوا اور اس کی یہ کیفیت تھی، اور اس کے تو علاوہ کا جواب دے دیں گے۔ ابھی جو میں نے حدیث مبارکہ بیان کی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے، لو کان مسجد قباء فی افق من الآفاق، تو اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری کے ایک استاد ابن شیبہ نے اپنی کتاب مصنف میں ذکر کیا، صحیح، اور امام بخاری کے دوسرے استاد عبدالرزاق نے بھی اپنی کتاب مصنف میں ذکر کیا۔ تو اتنے جلیل القدر محدثین نے اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ صحیح، اب اصل چیز ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ صحیح، ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں یہ لوگ آ جائیں۔ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا،
محبوب کی بارگاہ میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں. قرآن کیا سکھا رہا ہے؟ ادب سکھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. دیکھیے وہ جو ڈائریکٹ والی بات کی جاتی ہے نا، تو جو حج ہے اس بات کا رد کرتا ہے. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی شہرت سے قریب ہے. بے شک. بندہ کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں. بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و بصیر ہے. وہ بندے کے حالات جانتا ہے، اس کی آواز سنتا ہے، اس کی دعا قبول بھی فرماتا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ عرفات میں جایا جاتا ہے دعا کے لیے؟ عرفات میں جا کے کوئی ایکسٹرا عبادت تھوڑی ہوتی ہے. وہاں کی سب سے بڑی عبادت دعا ہے. دعا ہے. جی. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مقامات کو اتنا شرف بخشا ہے کہ ان مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا جلدی قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. ان مقامات کو مقامات مستجاب قرار دیا گیا ہے. تو یہ فلسفہ اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہاں کیوں نہیں سنتا اور وہاں کیوں سنتا ہے. صحیح. خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اس کی حکمت بے شک کہ اس نے اپنے بندوں کو وہاں جانے کا حکم دیا، اور اس کی ہزارہا حکمتیں ہیں. بے شک. ابھی آپ نے تلاوت فرمائی آیت. جی. اور حج کے فلسفے میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں جی. اس میں بیان کی جاتی ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ان مشاعر کو ان جگہوں کو مقدس جگہیں قرار دیا گیا اور وہاں جا کر دعا مانگنے کا حکم دیا گیا. صحیح. تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح جگہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں جو برکت کی جگہ قرار پائیں اور وہاں دعا جلدی قبول ہوتی ہے، صحیح. تو ایک جگہ ایسی بھی ہے کہ جس کے متعلق آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. بے شک. مطلب 70,000 ملائکہ صبح صبح اور 70,000 شام سبحان اللہ. جہاں نازل ہو رہے ہوں، بے شک. وہ کیسی برکت کی جگہ ہوگی. کیا بات ہے. ملائکہ جہاں سے متعلق تمنا کر رہے ہوں کہ ہمیں یہاں باری مل جائے، دوسری باری، یعنی 70,000 کی تعداد وہ اس لیے آتے وہ مقرر، شام نہیں آ سکتے اور دوبارہ نہیں آ سکتے. دوبارہ نہیں آئیں گے. اللہ اکبر. 70,000 کی تعداد اس لیے مقرر کی گئی کہ بقیہ کا بھی نمبر آ سکے. صحیح. تو جس جگہ کا یہ عالم ہو وہاں برکات کا اور تجلیات کا ظہور کس قدر ہوتا ہوگا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کیا بات. تو مساجد تو بہت ساری ہیں. بے شک. ہر مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہے کہ جناب یہ بیت اللہ ہے، بے شک. یہ اللہ کا گھر ہے. بے شک. لیکن مسجد الحرام فضیلت کی حامل ہے، بے شک. مسجد نبوی فضیلت کی حامل ہے، بیت المقدس میں واقع مسجد اقصیٰ فضیلت کی حامل ہے، بے شک. مسجد قباء فضیلت کی حامل ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اور مساجد کے مقابلے میں ان کو زیادہ فضیلت ہے؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں مقام دیا ہے. بے شک. تو اسی طریقے سے نبی اکرم علیہ السلام کی جو بارگاہ ہے وہ بھی برکت کی بارگاہ ہے. بے شک. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ آیت تو صرف حضور علیہ السلام کی حیات کے ساتھ خاص تھی، تب بھی اسے جواب تو دینا پڑے گا کہ توبہ تو بندہ کہیں اور بھی مانگ سکتا تھا. حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ساتھ بھی خاص ہو تو پھر وہ ڈائریکٹ والی بات کہاں چلی جاتی ہے کہ جناب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے. وہ فلسفہ تو ٹوٹ گیا. صحیح. وسیلہ تو آ گیا، واسطہ تو بیچ میں آ گیا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائے. شفاعت بھی فرمائے. بالکل. دعا سے متعلق یہ بات ہے. بالکل. مطلب وسیلہ تو ایک اور چیز ہے ٹھیک. کہ دعا بھی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. فرمایا گیا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے. اور نبی اکرم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ساتھ اس آیت کو اس لیے خاص نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کی جو آیات ہیں اس کا یعنی مفسرین کا بیان کردہ قاعدہ ہے کہ ان کا نزول تو خاص ہے، یعنی کسی خاص موقع پر نازل ہوئی ہیں، لیکن ان کا جو حکم ہے وہ خاص نہیں ہوتا، وہ عموم ہوتا ہے ان کے اندر. اصول تفسیر میں یہ اصول
ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے. صحیح. پھر دیکھا جائے گا کہ علماء امت جو ہیں صدیوں سے اس آیت کی کیا تشریح کرتے ہوئے آ رہے بیان ہیں, فرما رہے ہیں, کیا تفسیر بیان ہو رہی کیا ہے. تفسیر بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں. بالکل. مشہور مفسر امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اسی طرح ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الایضاح کے اندر، حنابلہ کے مشہور و معروف فقیہ ابن قدامہ نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو درج فرمایا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہرہ کے بعد کچھ عرصہ بعد ہاں بالکل کچھ قریب کا عرصہ تھا، بالکل ایک اعرابی جی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، یعنی قبر انور پر حاضر ہوتا ہے. اب روایتوں میں مختلف الفاظ آئے ہیں کہ اس نے آگے کیا انداز اختیار کیا. جی بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ کبھی دائیں رخسار رکھتا ہے، کبھی بائیں رخسار رکھتا ہے. بعض میں یہ ہے کہ وہ قبر انور کی مٹی لے کر اس سے تبرک حاصل کرتا ہے اور کہتا ہے، یہی آیت تلاوت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارگاہ میں آنے کا حکم دیا ہے، میں حاضر ہوا ہوں یا رسول جان اللہ پر صلی ظلم اللہ کر علیہ کے حاضر وسلم، ہو گیا یا رسول اللہ. اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اللہ قبر انور سے آواز آتی ہے کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے. سبحان اللہ. پھر یہ اعرابی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یقیناً یہ مقرب ہے کہ قبر انور سے آواز آئی ہے. تو یہ اعرابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رباعی عرض کرتے ہیں، شعر کہتے ہیں، اور ان اشعار کی قبولیت دیکھیے آپ. وہ بات چل رہی تھی نا ہماری جی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں چاہیں جس کی آواز مطلب کہ سماعت فرمائیں. امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہوتے ہیں تو آپ خواب میں آتے ہیں اور اپنی چادر مبارکہ عطا کر کے جاتے ہیں. تو یہ خواب میں آنا صرف کوئی ایک روحانی آنا نہیں تھا، یعنی تصورات و خیال کا آنا نہیں تھا کہ انہوں نے ایک خیال ان کے ذہن میں آیا ہو، صرف نہیں، چادر مبارکہ عطا فرما کر گئے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کو اپنی مبارک داڑھی کا بال عطا فرمایا آپ نے. سبحان اللہ. تو امام بوصیری اگر پریشانی میں آتے ہیں، کلام لکھتے ہیں، ان پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہوتا ہے اور ان کا جو کلام ہے وہ ایک دنیا کا مشہور کلام بن جاتا ہے. کیا عربی کیا عجمی سب پڑھتے ہیں اس کا، سب پڑھتے ہیں. مولا صلی وسلم دائما ابدا. اور اس میں استغاثے ہیں، فریاد ہے بارگاہ رسالت میں، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، اے خلق میں سب سے بزرگ کون ہے جو میری مشکلات میں میری مدد کرے. اور بہت سارے اشعار ہیں اس کے اندر. اور پھر امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی قصیدہ نہیں ہے، آپ کا ایک قصیدہ حمزیہ بھی ہے، بڑا ہی طویل قصیدہ ہے. میں نے نیٹ سے ایک مرتبہ دیکھا اسے. تو عرب کی بہت ساری مساجد میں، خاص طور پر تیونس وغیرہ کے جو علاقے ہیں، یہاں پر 12ویں شریف کو پورا قصیدہ پڑھا جاتا ہے. مطلب 1.5 پونے 2 گھنٹے لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں، پورا قصیدہ پڑھا جاتا ہے. تو ایک شہرت ملی اس کلام کو، بے شک اس کلام کو ایک ایسی شہرت ملی کہ وہ زندہ ہو گیا. بے شک. لیکن ان اعرابی کے کلام کو کیا مقام ملا؟ یہ کلام، ان کے یہ اشعار آج بھی روضہ مبارکہ پر کندہ ہیں، آج بھی لکھے ہوئے ہیں. جی یہ فرماتے ہیں، یا خیر من دفنت بالکائی اعظمہ، زمین میں دفن ہونے والے جتنے بھی افراد ہیں، اے ان میں سے سب سے بزرگ. فتاب من طیبہن القاع والاکم. فتاب، طیب خوشبو کو کہتے ہیں کہ آپ کی جو مہک ہے اس سے فضا بھی مہک رہی ہے، اور اس سے جو ہے وہ میدان اور زمین بھی مہک رہی ہے. فرمایا، نفس الفدا لقبر انت ساکنہ، میری جان اس قبر پر قربان. مطلب کتنی بے ادبی ہوتی ہے کہ
نبی اکرم علیہ السلام کی قبر انور کا معاملہ ہو، اس پر حاضری کا معاملہ ہو، معاذ اللہ لوگ قبر پرست کہہ دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کو قبر پرست کہنا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا کتنی بڑی جرت ہے، کتنا بڑا الزام ہے اس کے اوپر۔ یہ کیا فرما رہے ہیں، اور یہ شعر آج بھی آپ علیہ السلام کے روضہ مبارکہ پر کندہ ہے، لکھا ہوا ہے، نفس الفدا لقبر، میری جان اس قبر پر قربان، انت ساکنہ، آپ اس میں تشریف فرما ہیں، فیہ العفاف، اس جگہ پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، فیہ الجود والکرم، اور اس جگہ میں جود بھی ہے، کرم بھی ہے۔ جب جود اور کرم ہے تو مانگنے بھی آؤ۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہا جود و کرم؟ اس لیے کہا کہ یہ مانگنے کی جگہ ہے، بے شک۔ اور یہ شعر آج بھی روضہ مبارکہ پہ لکھے ہوئے ہیں، پھر کیوں نہ مانگا جائے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ علیہ السلام کی جو قبر انور ہے وہاں جانے کی ترغیب خود ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے ملتی ہے۔ بے شک۔ اس کے مطالب پر جب غور کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ پھر اور بہت ساری روایات، چند روایات میں عرض کرتا ہوں۔ جی، پھر کالز بھی لیتے ہیں انشاءاللہ، جی، پھر ناظرین کالز بھی لیتے ہیں جی تاکہ کلام پورا ہو جائے۔ جی بالکل۔ امام بہقی شعب الایمان میں، دارقطنی اپنی سنن میں، ابن نجار تاریخ مدینہ میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے امام بہقی شعب الایمان میں، ابن ابی الدنیا کتاب القبور میں، امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفاء السقام میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، من زارنی بالمدینۃ محتسبا، جو خلوص دل کے ساتھ مدینے میں آ کر میری زیارت کرے، کنت لہو شفیعا و شہیدا یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کی گواہی دوں گا۔ صحیح۔ اسی طریقے سے دارقطنی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، من زارنی بعد موتی، جس نے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد میری زیارت کی، میں قبر انور پر آیا، فکأنما زارنی فی حیاتی، گویا کہ اس نے میری دنیا میں زیارت کی۔ مراد یہ ہے کہ ایک شخص نبی اکرم علیہ السلام حیات ہیں اور آتا ہے شوق میں اور محبت میں کہ پیارے آقا علیہ السلام کا قرب پاؤں گا، آپ کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا، تو اس کا سفر نبی اکرم علیہ السلام کی محبت میں ہے، اس کا سفر آپ علیہ السلام کی تعظیم میں ہے۔ اور کوئی آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حاضر ہوتا ہے، وہاں بھی یہی نیتیں ہیں بالکل، کہ اس مبارک جگہ کا قرب پاؤں گا، قرب پاؤں گا، وہاں سے برکتیں حاصل کروں گا، اپنے لیے اس کا مغفرت کا سفر پروانہ لے جاؤں گا۔ نبی اکرم علیہ السلام کی محبت میں سفر ہے، بالکل۔ اس کا سفر نبی اکرم علیہ السلام کی تعظیم میں سفر ہے۔ ابھی میں ایک عربی پیج ہے مدینہ منورہ سے متعلق، جی اس کی ہسٹری سے متعلق بہت ہی اچھی اچھی چیزیں شیئر ہوتی ہیں، اس میں لائک کیا ہوا میں نے۔ ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ انڈونیشیا کے لوگ، ان کی فلائٹ اتری ہے مدینہ منورہ پہ، سیڑھیاں لگی ہوئی جہاز سے، اس تصویر میں دکھایا گیا کہ لوگوں نے اتر کے اس زمین کو چوما ہے، چوما ہے، بوسہ دیا ہے، مطلب خوشی سے۔ فرحت، خوشی اور دیوانگی ہے اللہ کہ قسمت کہاں لے آئی ہے۔ وہ بقائے ارض جو نبی اکرم علیہ السلام کا شہر ہے، ہم وہاں آ گئے ہیں، وہاں قسمت۔ تو یقینی طور پر مدینے سے محبت سرکار علیہ السلام سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ، اس حدیث کو امام ابو داؤد طیالسی نے اپنی کتاب منعت المعبود میں نقل کیا، امام بہقی نے سنن کبریٰ میں بھی نقل کیا اور شعب الایمان میں بھی نقل کیا۔ من زار قبری او قال من زارنی، جس نے میری قبر کی زیارت کی یا میری زیارت کی، کنت لہو شفیعا او شہیدا، میں اس کا شفاعت کرنے والا ہوں یا اس کا گواہ ہوں۔
فرمایا من ماتا فی احد الحرمین، جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سے کسی ایک حرم میں انتقال کر جائے، بعثہ اللہ من الآمینین یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کا شمار قیامت کے دن امن پانے والوں میں فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہوا، اور اس روایت کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں، دار قطنی نے سنن میں، امام اصفہانی نے ترغیب اور ترہیب میں نقل کیا، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے نقاد ہیں اسماء الرجال کے، انہوں نے اپنی کتاب میزان میں اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب کی طرف منسوب کیا۔ صحیح بخاری کے علاوہ بھی اور کتابیں امام بخاری کی، اس کی طرف منسوب کیا ہے انہوں نے۔ اچھا، روایت کیا ہے؟ من حج، جس نے حج کیا، حج کیا، فزار قبری، میری زیادہ میرے قبر انور کی زیارت کی، بعد موتی، میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، کانا کمن زارانی فی حیاتی، ماشاء اللہ، گویا کہ اس نے میری زندگی میں زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ تو حج کا اور زیارت کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ جھوم جائے حاجیوں، آپ حج کرنے جا رہے ہیں، مکہ شریف کی زیارت کری، اور اب انشاءاللہ جب آپ حج کر چکیں گے، بعض اسلام بھائی پہلے گئے ہیں، بعض بعد میں گئے ہیں، تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت، یہاں مفتی صاحب ایک سوال جو ہے ایک حدیث رہتی جی ہے، ایک بیان فرمائے، اس کے بعد ایک سوال جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے ایک اور حدیث مبارکہ۔ جی جی جی، اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ تعالی نے مسند میں نقل کیا، جی سیاہ ستہ میں سے امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں نقل کیا، امام بہقی نے سنن کبریٰ میں بھی اور شعب الایمان میں بھی۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من احد سلم علیہ، جب بھی کوئی مجھ پر سلام عرض کرتا ہے، رد اللہ علیہ روحی، اللہ تبارک و تعالی میری روح کو لوٹاتا ہے، سبحان اللہ، حتی ارد علیہ، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اب جس نے زندگی میں ایک دو حدیثیں رٹی ہوئی ہیں وہ نہ جانے اس کا کیا مطلب لے گا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اب آپ کو ایک حیات دے دی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ حیات کبھی لے لی جاتی کبھی دے دی جاتی، ایسا نہیں ہے۔ حیات عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، استعارے اس کے اندر ہیں، مجاز اس کے اندر ہیں، کنایہ اس کے اندر ہے، اور یہ استعارے، مجاز اور کنایہ اس کا حسن ہے۔ بلاغت ہے ہی انہی چیزوں کا نام۔ صحیح، جو زبان ان جو بدیعات ہیں یا یہ جو اوصاف ہیں ان سے خالی ہو، وہ ایک دیہاتی کی زبان کہلاتی ہے۔ صحیح، یہ حسن ہے اس زبان کے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک توجہ کس طرف ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ سلام آپ پر عرض کرتا ہے تو آپ کی توجہ اس کے سلام کی طرف جاتی ہے، سبحان اللہ، کیا اور بات، آپ اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہاں حیات سے یہ مراد نہیں ہے کہ حیات بار بار لی جاتی ہے اور دی جاتی ہے، نہیں، ایک دفعہ لی گئی، دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اب ہمیشہ کے لیے عطا کر دی گئی۔ تو یہ ہیں کچھ روایتیں میں نے عرض کی ہیں، ظاہر بات ہے اس مختصر سے وقت میں جی جی، اور تو زیادہ نہیں موضوع بیان تو کیا۔ ایسا ہے کہ وہ آپ بیان کرتے چلے جائیں، تصور بنتا چلا جائے اور پھر بندہ سنتا چلا جائے۔ ایک اور حدیث جی مبارکہ، جی جی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، مستدرک کے اندر امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہوں گے، انہیں غلبہ ملے گا، آپ حاکم بنیں گے، عادل حاکم اور انصاف کرنے والے امام بنیں گے۔ فرمایا وہ حج کریں گے، روحا کے راستے جائیں گے، سبحان اللہ، لَيَسْلُكَنَّ فَجَّ الرُّوحَ، روحا کے راستے جائیں گے، حاجن او معتمرن، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، راوی کا اختلاف ہے یہ۔ تو فرمایا لَيَأْتِيَنَّ قبری، میرے قبر انور پر آئیں گے، حتی یسلم علیہ،
مجھ پر سلام کریں گے، ولا اردن علیہ، اور میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ مستدرک حاکم کی حدیث۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہو کر جب کوئی زائر سلام عرض کرتا ہے تو یقینی طور پر پیارے آقا علیہ السلام اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی اکرم علیہ السلام منبع کرم ہیں، جود و کرم اور سخاوت کے پہاڑ ہیں، اور ایک جس کے دل میں ایمان ہے وہ جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں میں نمی نہ ہو، بے شک، اسے رونا نہ آئے، گڑ گڑانا نہ آئے۔ بچہ جس طرح ماں کے پاس آ کر سکون پاتا ہے، نبی اکرم علیہ السلام کی قبر انور پر جا کر اس سے بھی کہیں زیادہ سکون ملتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ دل چاہتا ہے بندہ بیٹھا ہی رہے، وہاں سے سرکے ہی نہیں، رحمت کی جگہ ہے۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ مسجد نبوی شریف کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الرحمہ، تو لکھا ہوا تھا کہ اہل مدینہ کی یہ عادت ہے اس دروازے سے جاتے ہوئے نکلتے نہیں ہیں، داخل ہوتے ہیں دروازے سے، باب الرحمہ سے داخل ہو جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، لیکن وہاں سے واپسی نہیں نکلتے۔ ان کی یہ نیک شگونی ہے کہ وہ اس دروازے سے نکلتے نہیں ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے وہ باب الرحمہ سے نکل جائیں؟ تو یہ عشق کی باتیں ہیں۔ تو یہی وہ بنا اور بنیاد ہے کہ اہل مدینہ جو ہیں یا جو بھی مدینہ منورہ میں جا رہا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرا وقت جو ہے وہ پیارے محبوب علیہ السلام کے قرب میں گزرے، آپ کے جوار میں گزرے، آپ کی برکتیں پاؤں۔ اب دیکھیے مسجد اقصیٰ جہاں سرکار علیہ السلام جب معراج کا سفر شروع ہوا مسجد الحرام سے تو آپ کی پہلی منزل تھی مسجد اقصیٰ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے کیا بیان کیا؟ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب مفسرین نے اس کی مختلف توجیحات بیان کی کہ جناب یہ برکتیں کس قسم کی ہیں۔ تو ایک توجیحات اس میں سے یہ بیان ہوئی کہ یہاں صالحین کا پڑاؤ رہا ہے، سبحان اللہ، یہاں وہ مدفون ہیں، یہاں بہت سارے انبیاء علیہم السلام مدفون ہیں، اس بنیاد پر اس جگہ کو برکت کی جگہ کہا گیا۔ صحیح۔ تو اب کیوں کر ممکن ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ جہاں تشریف فرما ہو وہاں برکت نہ ہو؟ بندہ گاڑی جب مدینہ منورہ میں داخل ہوتی ہے تو آنکھیں زارو قطار جو ہے وہ بہہ پڑتی ہیں، اور وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے، مدینہ کی ہوا کی ہی الگ بات ہے، لیکن جب بندہ محبوب علیہ السلام کے قرب میں آتا ہے اس کی اپنی باتیں ہیں۔ تو اب بات یہ مدعا یہ ہے کہ جب بندہ آیا ہے، اس کا شوق اسے لایا ہے، اس کی محبت اسے لائی ہے، تو اگر دل اجازت دے، جو بندہ آیا ہے تو 2 رکعت مسجد میں تحیت المسجد ادا کر لے، لیکن اگر اتنی جو ہے وہ کیفیت غالب ہے اور ایک طرف میلان ہے اور توجہ ہے تو پھر بارگاہ رسالت میں حاضری دی جائے۔ اس سے پہلے بندہ آ کر غسل کرے، نئے کپڑے پہنے، ذہن نصیب ایسی تیاری کرے کہ اس نے کبھی نہ کی ہو۔ صحیح، مطلب ایسی مذہبی تیاری، ایسا مذہبی لباس پہنے، باادب، مطلب ادب پر جو مشتمل ہو، صحیح، آداب پر جو مشتمل ہو، سنتوں بھرا لباس، خوشبو لگائے، جی، اور ایک اہتمام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری دے۔ ادب اور تعظیم کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اور پھر فی زمانہ باب بقی سے جانا ممکن نہیں ہے، بعض اوقات رش نہ ہو تو صورت بن جاتی ہے، اس کے اوقات ہوتے ہیں، ذہن نصیب وہیں سے جائے، ورنہ باب السلام سے آنا پڑے گا۔ ٹھیک، اب کچھ لوگ تردد میں ہوتے ہیں کہ ہم باب السلام سے جائیں کہ نہیں جائیں۔ عشق کے اپنے انداز ہیں۔ میں نے پڑھا ہے بعض بزرگوں کے متعلق کہ وہ سرکار علیہ السلام کے معاجہ شریف پر بھی حاضر ہونے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ پرانے بزرگوں کے متعلق بھی پڑھا ہے۔
لیکن بہرحال باب السلام سے جانا جائز ہے، ٹھیک، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ قرب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حاصل کرنے کے لیے اس راستے سے جسے جانا ملتا ہے وہ جائے۔ اور پھر جو مسجد نبوی شریف کے دو حصے ہیں، ایک وہ حصہ ہے جہاں گنبد خضرا ہے، اور اس سے متصل مطلب جو جالیہ مبارک سے متصل جگہ ہیں۔ ریاض الجنہ ہے، تو ایک حصہ وہ ہے جو پرانے طرز پر تعمیر کیا ہوا ہے، ٹھیک، ترکوں نے اسے تعمیر کیا تھا، اور ایک دلہن کی طرح ہے وہ حصہ، اتنا مطلب کہ سجاوٹ ہے اس میں، اتنی روحانیت ہے، روحانیت بے شک۔ اور خوش نمائی ہے کہ بندہ دیکھتا ہی چلا جائے۔ لیکن جب بارگاہ رسالت میں حاضری دینی ہو، صحیح، پھر نہ یہاں دیکھنا ہے نہ وہاں دیکھنا ہے، بے شک، اب جو ہے وہ منزل جو ہے توجہ ایک ہی وہ طرف دل رکھنی کی ہے۔ منزل ہے، جی بالکل، ساری توجہ، سارے جستجو، ساری تمنائی ایک ہی طرف ہو، اس طرح حاضر ہو کہ ایک بھاگا ہوا غلام گویا کہ ایک نافرمان اپنی مغفرت کی التجا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے۔ اب اس وقت جتنا خشوع ہو سکے، جتنا خضوع ہو سکے، وہ تمام سمیٹتے ہوئے اور چلتا چلا جائے، اور توجہ ایک ہی طرف ہو، درود و سلام مطلب عرض کرتا ہوا، پھر مواج شریف پر پہنچے۔ رفیق العالمین میں بتایا ہوا طریقہ کہ کہاں جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے، جی، اور جتنا ممکن ہو، اگر کوئی زیادہ دیر کھڑا رہنا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مواجہ شریف کے سامنے، مواجہ کہتے ہیں جس طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور ہے، ٹھیک، جو سنہری جالیاں ہیں وہ اسی طرف ہیں، ٹھیک، تو اس کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ تو وہاں 3 قبریں ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور ہے، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے۔ ٹھیک، تو یہ 3 مبارک قبریں ہیں۔ تو کوئی زیادہ دیر کھڑا رہنا چاہتا ہے تو وہ قدرے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو، مطلب مواجہ شریف پر کھڑا ہو، بالکل فرنٹ پر کھڑا ہونے کے بجائے تھوڑا پیچھے کھڑا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ پھر وہ آنے جانے والے کو راستہ بھی رہے گا، اور اس کو ہٹانے والا بھی تھوڑا لیٹ آئے گا، ٹھیک، اتنی جلدی نہیں آئے گا۔ صحیح، جتنا دل کرے اور جتنا شوق اجازت دے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاۃ والسلام عرض کرے، لوگوں نے جو سلام کہا ہے وہ عرض کرے۔ اچھا ایک طریقہ رہا ہے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر تھے، صبح شام کے، اس وقت تو صبح تھا، جب کوئی زائر جاتا تھا مدینہ منورہ اس کے ہاتھ سلام بھجوایا کرتے تھے۔ تو جن جن لوگوں نے سلام عرض کیا ہے ان کا نام لے لے کر، ان کا جو ہے وہ جیسا بھی موقع ہو جی بالکل، ان کا بھی سلام عرض کرے، اپنی مغفرت کا سوال کرے، اپنے والدین کی مغفرت کا سوال کرے، شفاعت کا سوال کرے، دل میں جو آتا ہے مانگ لو، صحیح، وہ قبولیت کی جگہ ہے۔ صحیح، اور یقین نہ ہے تو آزما کر دیکھ لیں، بے شک، بے شک، جو دعائیں وہاں مانگی ہوتی ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں، اور بندہ پھر اپنی زندگی میں اس کے اثرات دیکھتا ہے۔ صحیح، پھر تھوڑا آگے سرک کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، پھر تھوڑا اور آگے پلٹ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، مطلب تھوڑا آگے بڑھنا ہے۔ پھر تھوڑا سا اگر ممکن ہو، بعض اوقات پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہوتا، جی، رش اتنا ہوتا ہے یا آگے کھینچنے والا آ جاتا ہے، تو دونوں پر پھر ایک ساتھ سلام عرض کرے۔ اور رہی یہ بات کہ وہاں دعا مانگی جا سکتی ہے یا نہیں، بالکل مانگی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے گھر میں بھی دعا مانگتے ہیں، ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بھی دعا مانگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جب بھی دعا مانگتے ہو خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا التزام کرتے ہوں، نہیں، اپنی سہولت پر منحصر ہوتا ہے۔ جی بالکل، اب ایک بندہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، اس کی گاڑی جا رہی ہے مشرق کی طرف اور کعبہ شریف ہے مغرب کی طرف، تو وہ پیٹ تو نہیں کر سکتا۔ اور یہ آداب سے ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا آداب سے ہے، اور ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ اب مواجہ شریف کی طرف جو کھڑا ہوگا وہ خانہ کعبہ
کی طرف اس کی پیٹھ ہوگی. صحیح. تو اب کوئی ایسی غلطی نہ کرے کہ جناب نبی اکرم علیہ السلام کا چہرہ مبارک جس طرف ہے اس طرف پیٹھ کر کر کھڑا ہو. نہیں، کیسے ہو سکتا ہے یہ طریقہ یقینی طور پر بے ادبی پر مشتمل ہے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑا ہونا ہے، مطلب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کی نصوص فقہاء نے کتابوں میں لکھی ہیں، تفصیل کے ساتھ وہ چیزیں موجود ہیں. رفیق الحرمین میں بھی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، لکھا ہوا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو. جی. ٹھیک ہے، خود عالمگیری اور کتابوں میں اس طرح کے جزیات موجود ہیں جی کہ اس طرح کھڑا ہو، اس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے. بالکل ایسے. ہاتھ اور بعض روایتوں میں پر نوٹ ہیں، جی جی. بعض صحابہ کرام علیہ رضوان سے ثابت ہیں، ہاتھ بھی اٹھائے جا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، بے شک. ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں منہ کرو گے اس کی رحمت کو پاؤ گے. بے شک. خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہی اس کی رحمت ملے گی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ تو وہ ذات ہے جو کعبے کا بھی کعبہ ہیں، جو کعبے کے بھی آقا ہیں. کعبہ ایک عمارت کا نام ہے. صحیح. اور نبی اکرم علیہ السلام اشرف المخلوقات ہیں. بے شک. تو نبی اکرم علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف پیٹھ ہرگز نہ کرے. اور یہ حاضری بار بار نہیں ملتی، اور جتنی حساس اور جتنی اہتمام کے ساتھ اور تعظیم کے تمام تر تقاضوں کو مد نظر رکھنے کا یہ مرحلہ ہے، ایسے مرحلے بھی زندگی میں نہیں آتے. بسا اوقات ایک غلطی اتنا نیچا گرا دیتی ہے کہ پھر انسان کو اٹھنے کا موقع نہیں ملتا. تو ایسے بدنصیب لوگ ہیں، سلام بعد میں عرض کریں گے، سیلفیاں پہلے بنوائیں گے، تصویریں کھینچیں گے. بعض اوقات موقع ملتا ہے، چینل ہے جہاں پر 24 گھنٹے مسجد نبوی شریف ہی دکھائی جاتی ہے، بیک گراؤنڈ میں احادیث طیبہ بیان ہوتی ہیں. تو اس میں کئی دفعہ مطلب بار بار معاہدہ شریف کے مناظر دکھائے جاتے ہیں. تو جب بھی معاہدہ شریف کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں تو بس لوگوں کی بعض حرکتوں پہ افسوس ہوتا ہے. اب انہیں پتہ ہے کہ لائیو جا رہے ہیں، فون لیے کھڑے ہوتے ہیں، خصوصاً عربی حضرات. ہاں نظر آ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. کہاں کھڑے ہیں؟ مواجہ اقدس کو پیٹ ہو رہی ہے. پھر غفلت بھی تو ہے. وہاں کھڑے ہو کے جو وہ باتیں کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ لہو لغو پر مشتمل ہے. اتنی مطلب اخراجات کر کے، خرچہ کر کے، سفر کی صحبت اختیار کر کے، وہ گیا کس کام کے لیے؟ کس کام کے لیے گیا؟ کیا سیلفی بننے کے لیے گیا ہے وہاں پر؟ یہ مسجد نبوی شریف میں جو نا وہ اپنا اس طرح کے کام کرنا، مطلب ہر چیز کی اغراض ہوتی ہیں. جی بالکل. اور روضہ مبارکہ کی طرف تو ہرگز بھی جو ہے وہ غفلت سے ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی نہ گزارا جائے. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو پھر وہاں پر ریاض الجنہ بھی ہے، پھر وہ اصحاب صفہ کا چبوترا بھی نشانی کے لیے ہے. مسجد نبوی شریف کے بہت سارے حصے ہیں، تاریخ کی کتابیں میں بہت ساری تفصیل ہے. مسجد نبوی شریف کا پہلے تو ایک حجرہ مبارکہ، حجرہ مبارکہ کہ ایک طرف سنہری جالی ہے اور 3 اطراف میں سب جالیاں ہیں. جی بالکل. نبی اکرم علیہ السلام کی قبر انور جس احاطے میں ہے وہاں تو اندر ایک دیوار کھینچی ہوئی ہے جی، لیکن اس پوری جالیوں کے گرد ایک سے زائد ازواج مطہرات کے حجرے آ چکے ہیں جی. اور حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ مبارک ہے وہ بھی اسی جالیوں کے اندر ہی آ چکا ہے. اور خاص طور پر جو گیٹ لگا ہوا ہے قدمین شریفین میں، وہ گیٹ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ کے سامنے مطلب اس گیٹ کے سامنے حجرہ پڑتا ہے ان کا. ٹھیک. تو پھر جو ہے اس حجرہ مبارکہ کے جو پیچھے ہے باب جبریل کی طرف، وہاں جو ہے پھر اصحاب صفہ کا چبوترا آتا ہے. پھر جو تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو ریاض الجنہ اس کی نشاندہی موجود ہے وہاں. جی بالکل موجود ہے. تو پھر مدینہ منورہ کے اندر بہت سارے زیارتیں ہیں. صحیح. جتنی زیارتیں مدینہ منورہ میں ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ مدینہ شریف ایک طرف جائیں تو جنتی پہاڑ ہے،
دوسری طرف جائیں تو وادی بطحان ہے، جنت کی وادی ہے. جی ہاں، یعنی جہاں دیکھیں وہاں جنت کے مناظر، جنتی وادی، جنتی پہاڑ، جنت کی پہاڑ، تیاری ہے یعنی وہاں پر. جبل کیا احد منظر ہے. جی وہاں پر بالکل. نبی اکرم علیہ صلی اللہ السلام علیہ نے ایک مرتبہ طویل سجدہ فرمایا، غار سجدہ ہے. وہاں پر مساجد خمسہ ہیں، مسجد فتح ہے، جی مسجد مسجد فاطمہ، قباء میں جانے کی پھر فضیلت مسجد کتنی ہے. قباء ہے، جی بالکل. پھر مسجد قبلتین ہے، اور بہت مطلب مساجد بھی بہت ساری ہیں، اور بالکل. مقامات بھی بہت سارے ہیں. بیر غرس ہے، اور بہت سارے کنویں ہیں، اور کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو مطلب کہ نسبت سے مساجد واقع جو ہیں وہ جگہیں ہیں. جی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کنویں ہیں بہت سارے، تو زیارتیں ہی زیارتیں ہیں. کالز بھی بہت ہاں، ساری ہیں. ساری کالیں دے دیں، آخری جی. سلسلہ ویسے بھی ہمارا، جی تو جی کالوں کا جواب دے کے پھر ہم سلسلہ ختم کرتے ہیں. جی جی جی. میرا نام سید بادشاہ ہے، میں مدینہ سے بات کرتا ہوں. کیا ادھر سے مٹھی نہیں کا تو چھوٹا ایک پتھرا، یہ جو بہت پہاڑ کا جو پہاڑ ہے اس کا جو پتھر نہیں یا مٹھی تھوڑا سا ہاتھ میں لے جا سکتے کیا؟ اس میں کہتی گناہ لے جانے سے کہتی منع کہتی ہے کیا اسلام میں؟ وہ بتلاؤ. اچھا انشاءاللہ. اگلی کال لیجیے. میں محمد سلیم کراچی سے آیا ہوں، مکے میں ہوں اس ٹائم. کل انشاءاللہ تعالی ہماری روانگی ہے مدینے کے لیے. تو مفتی صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ مدینے کے پاس تو بڑے بڑے بلاک لگے ہوئے ہیں روزے کے پاس، تو روزے پہ تو نظر بہت مشکل سے پڑتی ہے. اس کے لیے ذرا ارشاد فرما دیں، اگر وہاں دور سے بھی تو دعا قبول ہو جائے گی، اور ان کو نظر روزے پہ کیسے ڈلے گی؟ صحیح، یہی وہ سوال اس وقت میں کر رہا تھا، تو انشاءاللہ لے لیتے ہیں، مفتی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. اگلی کال لیجیے. میں نے تھوڑا سا معلومات کرنی ہے سر. ہم نے قربانی کرنی ہے، مکے کے اندر ہوگی، مینا میں ہوگی. ٹھیک ہے جی. قربانی کہاں کرنی ہے حج کی؟ اگلی کال لیجیے. محمد ریحان خان میرا نام ہے، نارتھ نازآباد کراچی کا میں رہائشی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ مدینے کے اندر حاجی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز مبارک پر حاضری حج کے ارکان میں شامل ہے یا نہیں؟ ٹھیک، اگلی کال لیجیے. میرا نام شمون رضا پاری ہے، میرا تعلق کعبہ پرانا مدینہ الولیہ سے ہے. احکام حج میں آج موضوع حاضری مدینہ کے آداب. میں نے مفتی صاحب سے عرض یہ کرنا ہے کہ بزرگان دین میں سے جیسے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ صالحین میں سے کسی کا حاضری مدینہ کے آداب کس طرح کے تھے، وہ اگر بیان کر دے تو اس میں ہمارے لیے رہنمائی کے بے شمار پھول ملیں گے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. اگلی کال لیجیے. میں محمد حافظ ارشد بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، میں حج عمرہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میرے ماں باپ ابھی حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا ہے. کیا میں حج عمرہ کر سکتا ہوں؟ برائے مہربانی آپ میرے سوال کا جواب ارشاد فرما دیجیے. ٹھیک ہے، اگلی کال بھی لیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اشہور حج میں یعنی شوال ذیقعد کے مہینوں میں اگر حدود حرم میں پایا گیا، چاہے وہ طواف کی غرض سے گیا ہو حدود حرم میں، یا پھر وہ وزٹ پر آیا ہو اور عمرہ کرنا چاہے اور اس نے پہلے حج فرض ادا نہ کیا ہو، تو اب کیا اس پر اسی سال حج کو ادا کرنا فرض ہوگا؟ اگر وہ حج نہ ادا کر پایا تو کیا وہ گناہگار ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک، اگلی کال لیجیے. پوچھنا یہ تھا کہ رام کی جو چادر ہے وہ عام قیامت نمود کی طرح اگر باندھی جائے اور اس ڈر سے کہ وہ آواز اڑے اگر، تو نیچے دونوں پلوں میں جا کر کے چھوٹی سی گانڈ لگائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ. اگلی کال بھی لے لیجیے. صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، ایک شخص پہلے فرض حج ادا کر لیا لیکن اس کو صحیح طور پر آگاہی نہ تھی، اس کے بعد اسے پتہ چلا کہ جس طریقے سے اس نے حج کیا وہ کچھ ٹھیک نہ تھا، تو کیا اسے دوبارہ فرض حج ادا کرنا ہوگا یا پھر وہ نفل ادا کرے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب. سب سے پہلے تو میں عرض کروں، بھول نہ جاؤں، کہ جو زائرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو جانے والے ہیں، اللہ اللہ، میرا سلام بارگاہ رسالت میں عرض کریں. میرا سلام بھی عرض کر دیں. ہماری ٹیم کا سلام عرض کریں جو ہمارے جو چاہتے ہیں پی سی آر میں موجود ہیں، جی، ہمارے ایم سی آر میں موجود ہیں، آڈیو والے بھی کہہ رہے ہیں کان میں آ رہے ہیں، ان کا بھی سلام عرض کریں. اور
جو مقامات قبولیت ہیں وہاں ہم سب کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کی دعا کریں. میری والدہ ماجدہ کی مغفرت کی بھی دعا کریں. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ. پہلا سوال تھا ہند سے، پتھر سے متعلق سوال تھا. کہہ رہے ہیں کہ مدینہ شریف سے کوئی خاک، مٹی، احد پہاڑ کا کوئی ٹکڑا کچھ لے جانا چاہیں تو کیا مطلب اس کا کیا حکم ہے؟ عشق کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. صحیح. اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. مطلب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں نبی اکرم علیہ السلام کا اسم مبارک اپنی زبان سے ادا کروں، اتنی جرت میں کیسے کروں؟ ایک عشق ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ میں بار بار سرکار علیہ السلام کا وہ مبارک نام لوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے آپ کے لیے پسند فرمایا، سبحان اللہ، اسے بار بار ادا کروں، اس کی لذت محسوس کروں، اس سے لطف اندوز ہوں، اس کی روحانیت پاؤں. تو عشق کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. عشق کے کوئی کہتا ہے کہ لے جاؤں برکتیں ملیں گی، جنت کا پہاڑ ہے. صحیح. تبرک کے طور پر لے جاتا ہے. وہ اس پتھر کو کوئی فائدہ یا نقصان دینے والا نہیں سمجھتا، وہ تو پتھر ہی ہے، لیکن اس کی نسبت سرکار علیہ السلام کے متعلق ہے، اس کے فضائل حدیث میں موجود ہیں. ٹھیک. کوئی مٹی لے جاتا ہے تو کوئی شرعی اعتبار سے گناہ کا کام تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بعض بزرگوں نے کہا کہ بعض بزرگوں کا یہ ذوق ہے کہ ہم تو ویسے ہی مسافر ہیں، جائیں گے اور آ جائیں گے. جو پہلے مدینے میں موجود ہے، پہلے سے مدینے میں موجود ہے، اسے کیوں جدا کیا جائے؟ اسے کیوں مدینے سے جدا کیا وہیں رہنا دیا جائے. تو اپنے اپنے انداز ہیں. صحیح. لیکن دونوں پہلو جائز ہیں. اگلا سوال تھا روزہ شریف پر نظر. بلاغ کا کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں ان کا کہنا یہ تھا، جیسے میں نے بھی پہلے عرض کیا کہ قبر انور کی زیارت کے فضائل ہے نا، تو اب چونکہ وہ سیسا پلائی دیوار ہے، پھر اس کے آگے آپ نے فرمایا ہے کہ وہ جالیاں بنی ہوئی ہیں، پھر تھوڑا اور پیچھے ہو جائیں گے تو قبر شریف تو نظر نہیں آ رہی. ان کا کہنا یہ ہے. سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے فضائل بیان فرمائے کہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے والے کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. حج کا بھی ثواب ہے، جو گھر سے نکلا، طہارت حاصل کی، مسجد میں آگے اس نے نماز پڑھی، اسے حج کا ثواب ملتا ہے. لیکن جب آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے اس وقت مسجد چھوٹی سی تھی. صحیح. پھر جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، پھر مزید ادوار میں یہ پھیلتی گئی، بڑی ہوتی گئی، اور آج تک توسیع ہو رہی ہے. بہت بڑی توسیع ہو چکی ہے. جی. لیکن علماء نے یہی بیان کیا کہ چونکہ فضیلت مسجد نبوی سے متعلق ہے اور اس پوری کا اطلاق مسجد نبوی ہی کی صورت کے طور پر ہوتا ہے، تو اب مسجد کے کسی بھی حصے میں کوئی اگر نماز پڑھتا ہے تو یہ فضیلت وہ ضرور پائے گا. صحیح. البتہ کوشش یہ کرے کہ وہاں نماز پڑھے جہاں پیارے آقا علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں، صحابہ اکرام نے پڑھی ہیں، یا جو اس دور میں مسجد کا حصہ تھا بطور خاص ممبر سے جو ہے وہ روزے تک کا جو حصہ ہے، ریاض الجنہ کا حصہ ہے. جی. تو اسی طریقے سے قبر انور پر ایک تو ہے نگاہ ڈالنا، ٹھیک، اور ایک ہے مقصود کیا ہے. یہاں پر مقصود یہ ہے کہ آقا ہم بھی آپ کے امتی ہیں، آپ کے در پر آئے ہیں. سبحان. ہم دنیا میں بعد میں ضرور پیدا ہوئے ہیں لیکن ہم آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے تو ہیں، اب آپ کے دربار میں حاضر جتنا اس کے لیے ممکن تھا یہ اتنا قریب آ گیا. ٹھیک. تو اب یہ ظاہر بھی جتنا بھی اس کے لیے ممکن ہے، معاہدہ شریف پر آیا ہے جہاں پر لوگ آ کر کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، جو سلام پڑھنے کی مروجہ جگہ ہے، جب وہاں آ کر بارگاہ رسالت میں آ گیا تو یہ بھی یقینی طور پر قبر انور پر آنے والا ہی شمار کیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلا سوال تھا، میں جلدی کر لیتا ہوں. قربانی حج کی کہاں کریں؟ مکے میں کریں، مینا میں کریں؟ حج کی جو قربانی ہے وہ حرم میں ہونا ضروری ہے. ٹھیک. اور حرم کی حدود کافی وسیع ہیں. مزدلفہ بھی حرم میں ہے، مینا بھی حرم میں ہے، مکہ مکرمہ بھی حرم میں ہے. کوئی تحدید نہیں ہے، البتہ مینا میں کرنا افضل ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال یہ تھا کہ مدینہ منورہ کی حاضری کیا ارکان حج مناسک حج میں سے ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں ہے. صحیح. مدینہ منورہ کی حاضری مناسک حج میں شامل نہیں ہے، بلکہ جدا گانہ طور پر ایک مستقل عبادت ہے.
صحیح. مستقل ایک نیکی کا کام ہے. کوئی شخص جو ہے وہ، البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض روایتوں میں آیا کہ جس نے حج کیا میری زیارت نہ کی اس نے جفا کی. ٹھیک. اور مقصود یہ ہے کہ ایک شخص اتنی دور سے جاتا ہے اور اسے موقع ملا ہے مدینہ منورہ حاضر ہونے کا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کا، تو پھر بھی یہ حاضر نہ ہو تو اس نے یقینی طور پر محرومی کو دعوت دی ہے. اگلا سوال تھا کہ حاضری مدینہ کیسے دینی ہے، بزرگوں کے واقعات. اور واقعی سوال تو بڑا ہی برمحل ہے، اس اعتبار سے برمحل ہے کہ ایک دو کتابیں دیکھ کر چند باتیں عرض کی ہیں میں نے. یہ کلام ہے اور جو بزرگوں نے کیا وہ حقیقت ہے، بے شک وہ حال ہے. تو یقینی طور پر بزرگان دین کے اگر واقعات پڑھے جائیں کہ وہ کس طرح حاضری دیتے تھے، ان کے کیا آداب ہوتے تھے، مدینہ منورہ میں آتے تھے تو ان کا ذوق کیسا ہوتا تھا، تو اس سے بندے کو خود بھی سیکھنے کو ملتا ہے. بے شک. ورنہ جو ہے نا بندہ ایک دیہاتی کی طرح اٹھ کے چلا جاتا ہے، اس طور طریقہ، ادب آداب کچھ بھی پتہ نہیں ہوتے، توجہ ہی نہیں ہوتی. لیکن جب بزرگان دین کے واقعات پڑھتا ہے تو اس کو سیکھنے کو ملتا ہے. یہ جو کتاب ہے آپ نے جس کا شروع میں تعارف کروایا، عاشقان رسول کی 130 حکایات، جی جی، اس کتاب میں بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے، جی، مطلب ملفوظات شریف پڑھیے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے ملفوظات شریف میں اپنے سفر مدینہ کے واقعات کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. اس کے علاوہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف کلام ہیں جن کو سن کے حاضری مدینہ کی اہمیت، وہاں کے متعلق ذوق، وہاں سے متعلق شوق، مطلب کیا تخیلات ہوں بندے کے. صحیح. وہ ہے نا، یعنی ان کے خیالات کیا ہونے چاہیے جب وہ حاضری دے، اس کو کیا کیفیت ہونی چاہیے. کہاں پہنچے ظاہر ہو، اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی 70,000 صبح ہیں 70,000 شام. یہ جو اعلیٰ کا کلام ہے، جی جی، کافی طویل کلام ہے. جی جی. اور بعض جو ہے نا وہ پڑھنے والوں نے، بھینی سہانی صبح، بعض پڑھنے والوں نے یہی کلام ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار اس نبی سے لائقے کے ساتھ بھی پڑھا ہے. اس پورے کلام کو پڑھا گیا ہے. بہت سارے شعراء نے نعت خوانوں نے پڑھا ہے. تو بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، یہ کلام ہی اگر پڑھ لیا جائے نا، سن لیا جائے، سبحان اللہ، اس پورے کلام کو سن کے بندہ اندازہ لگا سکتا ہے، اس کے اندر ایک ذوق کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ مدینہ منورہ کی حاضری کتنی عظمت والی حاضری ہے. کیا کیا تخیلات رکھے جائیں، کیا کیا خیالات رکھے جائیں، کیونکہ ذوق کا تعلق تخیلات اور خیالات سے ہے، تصورات سے ہے. بندہ جتنا پاک اور جتنا اونچے سے اونچا اور ادب کے زیادہ سے زیادہ قریب تصور باندھتا ہے، اتنا ہی زیادہ ذوق آتا ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال یہ تھا کہ ماں باپ نے حج نہیں کیے ہیں تو دیکھیے حج ایک مالی فریضہ ہے جس کا تعلق مال سے ہے، جی، مال سے بھی ہے. تو اگر کوئی کسی کی حیثیت ہے، شرائط پائی گئی ہیں، ماں باپ میں شرائط نہیں پائی جاتی تو ماں باپ سے بندھا ہوا نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عرب شریف میں ہوں، اگر ان کو موقع ملتا ہے تو یہ اپنا فرض حج ادا کریں، اور اگر فرض ہو چکا ہے تو پھر تو ان کو کرنا ہی پڑے گا. جی بالکل. اگر فرض نہیں ہوا تو پھر ضرورت رخصت ہے. ایک اور سوال کہ اشہر حج میں کوئی پایا گیا اور حج اس نے مطلب حرم میں پایا گیا، جیسا کہ بعض لوگ عید کا چاند دیکھتے ہیں، عمرہ کرنے گئے ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں، عید مناتے ہیں، صحیح، یا مدینہ منورہ میں عید مناتے ہیں، واپسی مکہ شریف سے ہوتے ہوئے آتے ہیں، 10 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے. تو حج فرض ہونے کی بہت ساری شرائط ہیں. ٹھیک ہے. استطاعت جو ہے اس کے کئی پہلو ہیں. تو جب قانون اجازت ہی نہیں دیتا جو عمرے کے لیے گئے ہیں ان کو مزید رکنے کی، یا جو وزٹ پر گئے تھے کسی کام سے اور وہ چلے گئے وہاں، تو شرائط نہیں پائی جاتی ہیں تو ان پر حج بھی فرض نہیں ہوگا. تو یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ جس کو چاند نظر آ جائے اس پر حج فرض ہو جائے گا، بعض صورتوں میں سکتا ہو جائے، بعض صورتوں میں نہیں ہوگا، شرائط دیکھے جائیں گی. ٹھیک. اگلا سوال تھا احرام کی چادر لنگوٹ کی طرح باندھنا، مطلب احرام کو گانٹھ لگانا، جی، اس کو مکروہ لکھا ہے. ٹھیک. تو اس طریقے سے اجتناب کیا جائے. اگر آپ سے ممکن ہے تو وہ سیڑھی دیکھ لیں جس میں قبلہ شیخ طریقہ امیر سنت نے احرام باندھنے کا طریقہ بتایا. وہ بڑا ہی مؤثر طریقہ ہے، اس سے کھلتا نہیں اتنی جلدی اور ستر پہ ظاہر نہیں ہوتا. اس میں ہم ایک مشورہ یوں بھی دے دیں کہ امیر سنت نے جو مدینے کی حاضری آپ کی جو VCD ہے وہ اگر لے لی جائے،
اور مدینے کی حاضری، جیسے انہوں نے سوال کیا تھا کہ بزرگوں کے اطوار طریقہ کار، تو امیر سنت نے جس انداز سے وہ VCD میں سکھایا ہے کہ مدینے میں کیسے حاضری ہونی ہے، پھر مواج اقدس بھی بتایا کہ کہاں مواج اقدس ہے اور کہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی قبر انور ہے، کہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی قبر انور ہے، تو اس کی بھی نشاندہی فرمائی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ وہ CD دیکھ لیں، اس میں بھی مدینے کی حاضری کے آداب سیکھنے کو ملیں گے، پھر اس میں کلام بھی ہیں اور ذوق بھی بڑھے گا انشاءاللہ عز و جل، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی اچھا، فرض حج ادا کر لیا تھا اور وہ ناقص، مطلب اس میں کوئی نہ کوئی کوتاہی واقع ہوئی۔ ہاں، ان کا یہ سوال یہ تھا کہ فرض حج ادا کر لیا ہے، اب اس میں کچھ ناقص ہو گیا ہے۔ دوبارہ حج کرنے سے ان مسائل کی تلافی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بلکہ جس طرح نماز کی غلطیاں ہوتی ہیں نا، دو طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو سجدہ سہو سے پوری ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ نماز دہرانی پڑتی ہے، لیکن بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہیں۔ تو مختلف کیٹیگری ہیں۔ تو حج کے اکثر لوگوں سے واجبات چھوٹتے ہیں، ٹھیک ہے، تو واجبات چھوٹنے کے بعد دم لازم آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے جو رمی نہیں کی، اب وہ اگلے سال حج کرنا ہے، اگلے سال وہ حج کرنے گیا تو اس نے رمی کی، تو اگلے سال جو وہ حج کرنے گیا ہے تو اس حج کی وجہ سے وہ رمی کرنا تو ویسے ہی اس پر واجب تھی۔ مطلب ایک بندہ فرض نماز پڑھتا ہے، اس میں غلطی ہو گئی، صحیح، اب اس نے نفل نماز پڑھی۔ جس طرح فرض نماز میں قرات کرنا فرض تھی، نفل نماز میں بھی قرات کرنا فرض ہے، ٹھیک۔ اگر وہاں سے سورج چھوٹ گئی تھی تو یہ نہیں ہے کہ نفل نماز میں پڑھے گا تو اب وہ اس کا جو ہے نا وہ قائم مقام بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ حج کے جتنے بھی ارکان ادا کرے گا تو وہ اس حج کا حصہ ہوں گے۔ نفل تھا نیت کرنے سے پہلے، نیت کرنے کے بعد اس کو تمام تر تقاضوں کے مطابق ادا کرنا اب واجب ہو گیا، جو فرائض ہیں وہ اس پر فرض ہو گئے، ٹھیک۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں، ایسا نہیں ہے کہ اب جو یہ حج کرے گا تو پچھلی غلطیوں کی تلافی ہو جائے گی، بلکہ یہ ان غلطیوں کی ایک لسٹ بنائیں گے کہ کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ جہاں جہاں دم کی صورتیں ہیں اور توبہ کی بھی صورتیں ہیں، وہاں توبہ اور دم دونوں طریقوں کو اپنائے۔ جہاں صرف توبہ ہے وہاں توبہ کرے، اور یہ نیت کر سکتا ہے کہ اے مولا کریم تیری بارگاہ میں پہلے آیا تھا تو کوتاہی واقع ہوئی تھی، اس مرتبہ دوبارہ آیا ہوں، اگر پہلا حج قبول نہیں ہوا تو یہ حج قبول فرما لے۔ صحیح، یہ نیت کیجئے۔ یعنی حج جو اگلے سال دوبارہ فرض ہوتا ہے وہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب فاسد ہوتا ہے۔ حج جب کسی سبب سے حج فاسد ہوگا تو پھر وہ اب حج کرے گا۔ صورتیں ہیں فاسد ہونے کی، اگر کوئی فاسد کی صورت نہیں ہے تو جو اس کے واجبات ترک ہوئے ہیں تو وہ اس کا ازالہ کرے، جو اس کے طریقے کار ہے۔ دارالافتاء سے رہنمائی لے لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے۔ جتنے بھی سلسلے ہوئے یہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ایک ہے hajj.dawat-islami.net، وہاں آپ وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم وہاں اس کو اپلوڈ کر دیں گے، اور وہاں سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے ریپیٹ میں سن بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے، با ذوق با ادب مکہ مدینے کی حاضریاں نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرف دے حج کا مجھے بہر مصطفیٰ یا رب، روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ